الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم وسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمود شاہ صاحب حفظ اللہ تعالی، رونق محفل جناب حضرت مولانا سید شفقت حسین شاہ صاحب حفظ اللہ تعالی، میرے نہایت ہی مکرم اور محتشم دوست حضرت علامہ مولانا انجم شہزاد صاحب قلندری قادری، امام و خطیب جامع مسجد غوثیہ سبحانیہ، شناخواں حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے وعدے کے مطابق 8:30 بجے مجلس حاضہ میں شریک ہو چکا تھا، اور اب تقریباً 3.5 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ سچی بات ہے کہ میں تقریر بھول گیا ہوں جو یاد کر کے آیا تھا، بڑا کمزور ذہن آدمی ہوں، اور اب تو وقت سونے کا ہے کیونکہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھی۔ اگر اسٹیج کی زینت یہ 2 شہزادے نہ ہوتے تو میں اب تک جا چکا ہوتا، سچی بات ہے، کیونکہ یہ سادات ہیں، اور ان کی تشریف آوری میں، ان کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں چلا جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ جو ایک پریپیئر کر کے انسان ذہن میں آتا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب جو کچھ میں اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر چکا تھا، اب اس کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ باتیں آپ کے سر کے کم از کم کوئی 15-20 فٹ اوپر سے گزریں گی۔ اس لیے اب وہ باتیں کرنے کا مقصد بھی کوئی نہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں۔ صرف چند باتیں میں اس نیت کے ساتھ کہ آنے کا اور اتنے وقت یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد
حاصل ہو جائے. اب تقریر نہیں ہے، صرف 5 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد آپ حضرات سے اجازت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے حضرات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، اور جس نے نہیں پڑھی وہ نیت کرے کہ محفل کے اختتام پر جا کے پڑھے. دیکھیں، محافل میلاد کا جو مقصد ہے وہ ہے حضور سے تعلق کو قائم رکھنا. اگر اس کے سوا کوئی مقصد بندہ لے کے محفل میلاد میں آتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اس کے سوا ہمارا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ حضور سے ہمارا تعلق قائم رہے، حضور سے ہماری محبت سلامت رہے، حضور سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے. اور اگر ہمارے سینے میں حضور کا عشق نہیں ہے، حضور کا پیار نہیں ہے، تو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر کسی کے سینے میں، بلکہ ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کے سامنے نبی محتشم کا ذکر آئے اور وہ ذکر مصطفیٰ سن کے تڑپ نہیں جاتا، فرمایا پھر اس کے سینے میں رکھا ہوا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا. اب اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہے اور ہر دعویٰ دلیل کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہر دعویٰ بغیر دلیل کے نامکمل. اچھا، اب جب ہم نے یہ کہا کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم محب ہیں اور حضور ہمارے محبوب ہیں. ہم محب ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں، جس سے کرتے ہیں وہ محبوب ہے. اب محب جو ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے وہ تو محبوب میں فنا ہوتا ہے، اور فنا ہوئے بغیر تو محب ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہم محب ہیں تو ہم فنا ہونے چاہیے نبی علیہ السلام کی محبت میں. دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں کسی سے پیار ہو جائے، سارے ہی نوجوان بیٹھے ہیں، اور اب تو ویسے ہی انٹرنیشنل دور ہے، جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بلکہ سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے. ہمیں کسی سے پیار ہو جائے تو جس سے پیار ہوتا ہے ہم اس کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں. کسی کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، کسی کو باپ سے ہوتا ہے، اگرچہ اس دور میں کم ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوئی لاکھوں میں ایک تو ہوتا ہی ہے ایسا کہ جس کے لیے ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے، ورنہ شادی کے بعد بیوی سے پیار ہوتا ہے، اور یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کا پیار موبائلوں پر ہوتا ہے. یہی ہے نا ہمارا حال، تو یہی ہے. ہماری راتیں تو چوکوں پر گزر جاتی ہیں یا بستر میں لحاف میں منہ دے کے موبائلوں میں گزر جاتی ہیں. وہ اور لوگ تھے جن کی راتیں رب کی یاد میں گزرتی تھی، وہ اور لوگ تھے جن کے دن جو ہیں وہ سرکار پر درود پڑھتے گزرتے تھے. تو ہمیں کسی سے پیار ہو جائے اور وہ ہم سے کوئی فرمائش کر دے، ایمانداری سے کہنا ہم اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہمیں ادھار بھی اٹھانا پڑے گا،
تو ہم ادھار بھی اٹھا لیتے ہیں. گیدرنگ میں 5-7 دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, ہم ان سے کہتے ہیں یار اوکھا ویلا آ گیا ہے. حالانکہ بھی ہیل دلیل کوئی نہیں ہوتی اس سے بھی شادی ہونی بھی ہے یا نہیں, ویسے ہی لگے ہوتے ہیں. بس تیری بھابھی نے یار فرمائش کر دیتی ہے تو ہم پوری کرنی ہے, تو تنخواہ علی ملی نہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کوئی تفریح والی باتیں میں نہیں کر رہا, یہ میں آپ کی اس نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں جس کی اس وقت ضرورت ہے. یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے. ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. تو کائنات میں محبوب مصطفیٰ جیسا کوئی محبوب نہیں. اور اگر ہمارا دعوی محبت سچا ہے تو پھر محبوب کی فرمائش یہ ہے کہ زندگی ویسے گزارو جیسے میں نے بتائی. یہ فرمائش ہے ان کی بھائی, خواہش ہے نا محبوب کی. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے پر ہم نے ساری زندگی غم کے آثار دیکھے, غم کے آثار. آپ میں یا مجھ میں یہ ہمت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی اپنا غم تھا, اپنی ذات کے لیے کوئی غم تھا؟ نہیں تھا. وہ نبی جس نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا ہو, رب حبل امتی کہا ہو, اسے اپنے غم نہیں تھے, اسے اس امت کا غم تھا. اسے اپنے غم نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ اور پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. ہاں جی, یہ سونا بن کے چلے, مجھے کیا غم ہے. وہ جس نے امیری میں بھی فقیری کی, وہ ہے امیر. کائنات کے خزانے ان کے پاس ہیں, کائنات کے مالک ہیں. وہ صرف اس دنیا کے نہیں, رب نے ان کو جنت کا مالک بنایا ہے. جنت کا مالک بنایا, کائنات کے مالک ہیں. اپنا تو کوئی غم نہیں تھا, اس امت کے لیے تڑپے. تو محبوب کی فرمائش یہ ہے کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے, کوئی امتی بھی. اور امتی بضد ہے کہ نہیں میں نے جانا ہی دوزخ میں. اعمال تو ہمارے ایسے ہی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں نا, جو کوئی بہت چھوٹا ہوگا شاید اسے نہ پتا ہو, وگرنہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ 5 ٹائم نماز فرض ہے. 5 ٹائم نماز بول لیں, چلے پڑھیے. پڑھنا نہ پڑھنا وہ تو پھر مقدر کی بات ہے نا, یہ مقدر کی بات ہوتی ہے. رب توفیق نہ دے تو اس کی بارگاہ میں کون جا سکتا ہے. یہ فخر کی بات نہیں, اس پہ بھی کوئی دلیل بنا لے کہ نہیں جی ہوں رب توفیق دینی ہے تو جانا ہے. تو اپنے آپ کو اس قابل تو بنانا کہ رب تجھے توفیق دے, کیونکہ توفیق وہ مانگے بغیر دیتا ہی نہیں. وہ شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کبھی سنایا ہو. میں کراچی میں تھا, اور یہاں جو حضرات مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں رائی کراچی میں ہوں. جس مسجد میں تھا وہاں عصر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے, تو پاس ہی گلی میں ایک سبزی والا تھا, اس نے 1-2 بکریاں پالی ہوئی تھی. سبزی والے اکثر پال لیتے ہیں کہ چلو بچی کچی سبزی جو ہے وہ بکریوں کو ڈال دیں گے. عصر کی نماز میں کوئی اس کی بکری ایک کھل گئی تو کھل کے وہ مسجد آ گئی. اتنے میں ہم نماز سے فارغ ہوئے نا, تو جب نمازی باہر نکلے تو انہوں نے مسجد میں بکری دیکھی, تو وہ آپس میں شروع ہو گئے یار یہ کوئی طریقہ ہے. دیہاتوں میں پھر بھی برداشت کوئی لوگ کر لیتے ہیں, لیکن شہروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا. وہ بھی 6 مگوئیاں چل رہی تھی کہ اس بکری کا مالک بھی پیچھے سے آ گیا, تو سارے اس پر چڑھ گئے. یار تجھے وہ خیال نہیں ہے مسجد ہے, خدا کا گھر ہے, بکری پیشاب کر دیتی. پھر تو اس نے کہا یار بات سنو,
یہ جانور ہے، یہ غلطی سے آ گئی، مجھے بتاؤ آج تک تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ مجھے دیکھا ہے آج تک تم نے کبھی؟ یہ تو جانور ہے، اس کو غلطی ہو گئی، اس کی یہ مسجد میں آ گئی۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے نا، ہم بھی یا جمعے کے جمعے یا پھر سال میں 2 مرتبہ عید پہ، اور کچھ تو ایسے ہیں جن سے ملاقات ہی صرف جنازہ گاہ میں ہوتی ہے۔ جسے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، وہ رات وضو کر کے تنہائی میں رویا کرے رب کے سامنے کہ رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ میں اتنا نالائق ہوں کہ تو نے مجھ سے یہ توفیق ہی چھین لی ہے، میں اتنا بیکار ہوں، میں اتنا نکما ہوں، تو مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ابھی ہم مولا کائنات کا ذکر سن رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ہم جیسے غریبوں پر اور کرم کر دیا، فرمایا تم جو آؤ گے پھر کہاں دیکھو گے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ابھی کر رہے تھے نا ہم یہ عبادت۔ حضور مولا کائنات کے بارے میں آتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو آپ کے جسم پر تھر تھری کانپ شروع ہو جاتی تھی، اذان سن کے آپ کب کانپنے لگتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ حیدر کرار ہیں، علی ہیں، آپ کی شجاعت و بہادری کے قصے ہیں، تو اذان سن کے آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ کیوں کانپنے لگ جاتے ہیں؟ حضور مولا کائنات فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس رب کس دربار کا بلاوا آیا ہے؟ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کس دربار سے بلاوا آ رہا ہے؟ تو آج اذان ہوتی ہے ہم بستر پر گزار دیتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پہ گزار دیتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے ہم موبائل استعمال کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے ہم اپنی گیدرنگز میں، دوستوں میں، یاروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی عبادت میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، محفل نہیں پوچھی جائے گی آپ سے کہ آپ نے رات 12 بجے تک بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے۔ یہ مستحبات ہیں، یہ اس محبت کو مزید بڑھانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ اصل چھوڑ دیں اور رات جناب 6 بجا دیں آپ محفلوں میں۔ یہ مستحب ہے اور جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم نے فرض چھوڑ دیے ہیں اور نفل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مستحبات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو حضرات کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، تو ان کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے، ایک آور ٹائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک، پھر 4 بجے سے لے کے 5، 6 یا 7 یا 8 یا 9، جو بھی اس کی ٹائم ڈیوریشن جو بھی ہو، وہ اس کا آور ٹائم کہلاتا ہے۔ لیکن آور ٹائم ملتا اس کو ہے جس نے پہلے ڈیوٹی ٹائم میں حاضری لگوائی ہو۔ آپ صبح 8 بجے جاب نہ جائیں، فیکٹری نہ جائیں، 4 بجے جب آپ کی چھٹی کا ٹائم ہو اور اس کے بعد آور ٹائم لگانے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ 4 بجے کمپنی کے گیٹ پہ پہنچ جائیں، آپ کو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ آپ کہیں نا اس کو کہ میں اوور ٹائم لگانے آیا ہوں، لگانے دے گا آپ کو؟ کیوں؟ وہ رینک میں چاہے آپ سے چھوٹا ہو، وہ چوکیدار ہو، آپ مشین آپریٹر ہو، آپ آفیسر ہو، آپ اس کمپنی میں ڈائریکٹر ہو، وہ چوکیدار ہو کے بھی آپ کو روک لے گا۔ وہ کہے گا نہیں سر، آپ کا رینک مجھ سے ضرور بڑا ہے لیکن پہلے ڈیوٹی ٹائم میں آئے، پہلے ڈیوٹی ٹائم پھر اوور ٹائم ہے،
تو 5 ٹائم نماز کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے یہ ہماری. اور یہ جو ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوور ٹائم ہے. تو اوور ٹائم قبول اس کا ہوتا ہے جس نے پہلے ڈیوٹی کی ہو. علماء نے لکھا ہے، حضرات سادات یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں. علماء نے لکھا جس کے ذمہ فرض باقی ہونا اس کی نفلی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. جس کے ذمہ فرض باقی ہونا وہ اگر نفل پڑھے تو اس کا نفل قبول نہیں. اچھا، نفل نماز زیادہ فضیلت والی ہے یا محفل میلاد زیادہ فضیلت والی ہے؟ نماز تو نماز ہے نا، چاہے وہ نفل ہو. تو اگر نفل قبول نہیں ہوتا اس بندے کا جس کے ذمہ فرض باقی ہو تو محفل میلاد قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف دوبارہ آنا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو ہم کب لوٹیں گے؟ اپنی اصل کی طرف آئیں. میلاد کی محافل یہ ایمان کو تازگی دیتی ہیں. محافل میلاد ایمان کو زندگی دیتی ہیں. محافل ذکر مصطفیٰ ایمان کو 4 چاند لگانے کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا خوش لحان ثنا خاں سے نعت سننا، اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن وہ محبت کیسی محبت ہے کہ جو ہمیں نماز تک نہیں لے کر آ سکتی، جو ہمیں دن بھر وضو میں نہیں رکھ سکتی، جو ہماری زبان کو پاک نہیں رکھ سکتی. وہ کیسی محبت ہے جس میں ہماری نگاہیں پاک نہیں ہوتی. وہ کیسی محبت ہے جو ہمیں سرکار علیہ السلام پر درود پڑھنے پر مجبور نہیں کرتی. کیسی محبت ہے، مجھے بھی تو آپ سمجھائیں. اس لیے یہاں میری مائیں بہنیں بیویاں موجود ہیں. مردوں سے بھی زیادہ غافل اس وقت عورتیں ہیں. یہ خواتین نے تو سمجھ لیا ہے کہ ہم پہ نماز ہے ہی نہیں. بہانہ کیا ہے؟ بچے کپڑے پاک رہتے ہی نہیں. بھائی آج کے دور میں یہ بچے ہوئے ہیں، کیا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے نہیں تھے؟ تو یہ حسنین کریمین آپ کی شہزادے ہیں نا، آپ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، ان کی پرورش آپ نے کی. جناب سیدہ فاطمہ تو وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر چکی چلا چلا کر چھالے نکل آتے تھے. آپ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی ابا جان کام بہت زیادہ ہے، اگر کوئی خادمہ دے دیں، اوروں میں جو تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک مجھے بھی دے دیں. علماء موجود ہیں، یہ جو آپ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں نا، اس کا نام ہی تسبیحات فاطمہ ہے. اور یہ تسبیحات نبی علیہ السلام نے اس وقت جناب سیدہ فاطمہ کو عطا کی تھی جب آپ اپنے بابا جان سے خادمہ مانگنے گئی تھی. تو مانگنے تو خادمہ گئی تھی کہ میرا کام آسان ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے مزید تسبیحات دے دی، فرمایا یہ پڑھا کرو. جناب سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کی ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے. تو بچے وہاں بھی ہیں، کام وہاں بھی ہیں. یہ کچھ 14ویں صدی میں پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ اب بچے پیدا ہونے لگ گئے. تو پہلے بچے نہیں تھے. بشری تقاضے تو سارے وہاں تھے، ان کے باوجود ان کی طہارت بھی سلامت رہتی تھی. یعنی ظاہری طہارت کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو وہ طہارتوں کے بادشاہ ہیں. طہارتیں ان کے گھر سے بٹتی ہیں. ہاں، کائنات کو طہارت ملتی ہے اس گھرانے سے.
یہ ایسے یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. ہاں یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں سر, یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے, خود پاک ہے, اور جو ان کے دامن سے لگ جائے یہ اپنے فضل سے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا اس رسول لیے اللہ. میرے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, دوستوں, بچوں, اگر آپ کی پہلی سیڑھی سلامت نہیں ہے تو پھر باقی سیڑھیوں پر آپ کے چڑھنے کا کوئی فائدہ. اور پہلی سیڑھی ہے نماز, پہلی سیڑھی ہے نماز. اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر آپ جو مرضی ہے کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں. آپ لنگر پکائیں, آپ تقسیم کرتے رہیں, آپ محفل میلاد سجائیں, ساری ساری رات بیٹھیں, اللہ ہو کرتے رہیں, یہ وہی ہے بس ساری رات اللہ ہو تو صبح یوسف ہو, بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور سچی بات یہی ہے, بنیاد ہے نماز. نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, دین کا ستون ہے نماز, مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے نماز. اور ہمارے ائمہ نے لکھا کہ بے نمازی اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. تو اب آپ مجھے بتائیں, جب اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے اور وہ آپ نہیں پڑھتے تو پھر آپ مسلمان ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. اگر ہماری نماز نہیں ہے, اگر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ چیز آپ نے اور میں نے سوچنی ہے, اور بنیاد یہی ہے. اس کے بعد آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں, آپ کی مرضی ہے. آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ بھی آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام ڈنڈے کی زور پہ منوانا کسی کو بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے وما علیہ الا البلاغ, بس پہنچانا ہمارا کام ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اور یہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ. اور اس جرم کی پاداش میں بہت ساری جگہوں سے ہم نے گالیاں بھی سنی ہیں, باتیں بھی سنی ہیں, مخالفتیں بھی برداشت کی ہیں, لیکن کریں گے, کریں, لیکن پیچھے نہیں ہٹیں. اس لیے کہ ملامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے دیتا ہے, اور جسے وہ ذلیل کرنا چاہے کر دیتا ہے. دنیا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ دنیا والے کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی. جسے رب چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے. اس لیے آخری بات, اور آخری کیا, میری پہلی بھی یہی ہے, آخری بھی یہی ہے کہ میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو. آج ہر گھر میں پریشانی ہے. کون سا گھر ہے جس میں بیماریاں نہیں ہیں؟ کون سا گھر ہے جس میں مصائب نہیں ہیں؟ کون سا گھر ہے جس میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ بچوں کی وجہ سے ہم پریشان, مال کی وجہ سے ہم پریشان, کاروبار کی وجہ سے ہم پریشان, رزق کی وجہ سے ہم پریشان. کیوں؟ ایک بندہ جو 50,000 روپیہ کماتا ہے مہینے کا وہ بھی کہتا ہے کچھ نہیں ہے, جو کہتا ہے 1 لاکھ کماتا ہوں وہ بھی کہتا ہے کچھ نہیں ہے. گھر ہمارے آباد نہیں, لڑائی جھگڑا فتنہ فسادات, صبح بھی چک چک ہو رہی ہے, شام بھی چک چک ہو رہی ہے. کیوں؟ کبھی غور کریں اس بات پہ. جب آپ نے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرنا تو پھر آپ کے گھر آباد ہو سکتے ہیں؟ آپ ان گھروں میں جناب سونا اور جواہرات لگا دیں لا کے, آپ رزق اور دولت کی فراوانی اپنے گھروں میں پیدا کر لیں, گھروں میں سکون نہیں آ سکتا, گھر آباد نہیں ہو سکتے.
جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا. اگر آپ کے محلے کی مسجد آباد نہیں ہے تو پھر آپ کا گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کر لیں. آپ اس میں جناب پیر صاحب سے تعویذ لٹکوائیں, پیر صاحب کو خود بلا کے لے آئیں, وہ خود تشریف لا کر آپ کے گھر میں قدم رنجا فرمائیں, پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیر جتنا بھی بڑا ہو اللہ سے بڑا تو نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی کڑوی باتیں لیکن برداشت کر لیجیے, کیونکہ سچی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہے, اور سچی بات تو کڑوی ہوتی ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے. قرآن ہمارے ہاں گھروں میں صرف غلاف میں اس کو 4 غلاف خوبصورت سے ہماری مائیں بہنیں اس کو بڑا اچھا سا کڑھائی کر کے اس کو جو ہے نا وہ خوبصورت بنا کے اس میں پھر لپیٹ کے سب سے اوپر رکھتی ہیں. لیکن ہم نے اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا. یعنی تعظیم میں ہم نے تو رکھا تھا نا قرآن اوپر, لیکن وہ رکھ اتنا اوپر دیا ہے کہ اب ہماری پہنچ سے ہی دور ہو گیا ہے. سال بعد جب ہم اسے اٹھاتے ہیں نا تو اس پہ سے کم از کم ½ کلو مٹی نکلتی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, وہ قرآن کے غلاف پر مٹی نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے مقدر پہ مٹی ہے. ہمارے مقدروں پر مٹی پڑ گئی ہے. میرے بھائیوں, نماز پڑھو اور روزانہ صرف اگر 1 آیت تلاوت کر سکتے ہو نا, 1 آیت, تو اپنے گھر میں صبح کے وقت وہ 1 آیت تلاوت کرو, اور اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھروں میں برکتیں کتنی آتی ہیں. گھروں سے نحوستیں نکل جائیں گے. آج ہر بندہ, اور جی میرے گھر جادو ہو گیا, ہر بندہ ہے مجھ پہ جادو ہو گیا ہے, میرے گھر میں جنات ہیں. تو جنات کہاں نہیں ہوتے بھائی؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جنات نہیں ہوتے؟ کیا اس ٹائم یہاں جنات نہیں ہے؟ جہاں ایک بندہ ہوتا ہے نا, ایک بندہ, یعنی ایک کے مقابلے میں 9 جن ہوتے ہیں. ایک کے مقابلے میں 9, وہ 9% ہم سے زیادہ ہے نا. تو جہاں ایک بندہ ہوگا وہاں 9 جن ہوں گے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں ہم بندے کتنے ہیں اور یہاں جن کتنے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. تو جن تو ہر جگہ ہے. وہ جی جن ہو گئے نے, جادو ہو گیا. جادو نہیں ہوا, رب کی لعنتیں پڑ رہی ہیں, رب کی لعنتیں اتر رہی ہیں. بھائی آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی, جس گھر میں رب کا قرآن نہیں پڑھا جاتا, جس گھر میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا, جس گھر میں صبح و شام جناب ڈھولے بائیے چلتے ہو, جس گھر میں جناب بھنگڑے چلتے ہو, وہاں کسی جادو کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں رب کی لعنتیں ہی بہت ہوتی ہیں. اس لیے اگر اپنے گھر میں آپ برکت چاہتے ہیں, اپنے گھر سے نحوستیں دور کرنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد میں خیر چاہتے ہیں, اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں, تو پہلے آپ خود نمازی بنیں, پھر اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, پھر گھر میں خود تلاوت کریں, پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, پھر آپ دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں. ہاں جی. پھر اگر آپ کی مزدوری مہینے کی 15,000 روپے بھی ہے نا, خدا کی قسم آپ پھر بھی مہینے کے آخر پہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے, 15 میں سے بھی 1000 بچ ہی گیا, 15 میں سے بھی 1000 بچ گیا, پھر برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ, اور یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں نا واللہ العظیم کوئی غصے میں نہیں کی, بس آپ سمجھیں کہ شاید دیر ہونے کی غصے کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر دی. یہ باتیں میں نے صرف یہاں یہ جو بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں, تقریباً ہمارا مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے, میں نے صرف آپ کی جوانیاں دیکھ کے یہ باتیں چھیڑی ہیں کہ خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس وقت تک رب اپنے سامنے سے کسی بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 5 سوال نہیں کرے گا. 5 سوال, اس کی زیادہ ڈیپلی میں اس میں نہیں جا رہا. اس میں سے ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے,
رب پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں گزاری؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں گزاری؟ چوکوں میں، کھیل کود میں، باجوں تماشوں میں؟ جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کی توبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جوان جس نے جوانی میں توبہ کی، فرمایا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، توبہ کریں، رب کے دربار میں آ جائیں، اپنی جوانی کی لذت، سجدے کی لذت تو جوانی میں ہے۔ وگرنہ ابھی آپ مسجد میں آئے نا کسی نماز میں، 50-60 سال کے بوڑھے بوڑھے نمازی بن جاتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، لیکن وہ بیچارے آ کے کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو سجدے کی وہ لذت تو نہیں ملتی نا، وہ جو زمین پہ جھکنے میں ملتی ہے، وہ جو زمین پر اپنی جبین کو جھکانے کی لذت ہے، وہ جو ناک اور ماتھے پر زور ڈالنے کی لذت ہے نا، کبھی اس کو محسوس کریں آپ کہ رب کے سامنے جھکنے میں مزہ کتنا ہے۔ جب بندہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے نا، پھر رب اسے در در جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ رب کے در پہ جھکو تو در در جھکنے سے بچ جاؤ گے، اگر رب کے در کو چھوڑ دو گے نا، پھر رب تمہیں ٹکے ٹکے پہ جھکوائے گا، ٹکے ٹکے پہ۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ٹکے ٹکے کے لیے جھکتے ہیں، اور جناب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سارا دن مارا مارا پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا در چھوڑ دیا۔ رب کا در پکڑ لیں، رب سارے در اور چھڑوا دے گا۔ اللہ کریم مجھ گناہگاروں سے اکال کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔